السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے حقیقت منتظر۔ انسان فطری طور پر انتہا پسند واقع ہوا ہے۔ خوشگمانی کی کیفیت طاری ہو تو کانٹوں کو بھی دامن میں بھر لے، نفرت کرنے پر آئے تو پھولوں کو بھی پاؤں تلے رون ڈالے۔ ندیم کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ میرے قریبی عزیزوں میں سے تھا۔ اس کا باپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کے ناطے بے حد لاڈلا تھا۔ وہ مردانہ وجاہت میں ثانی نہ رکھتا تھا۔ وجاہت عطا کرنے میں قدرت نے ضیافی سے کام لیا تھا۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں مگر وہ کسی کو کم ہی لفٹ کراتا تھا۔ اس طرح میں بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ میرے حسن کی لازوال کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ زندگی اور قسمت نے میری راہوں میں پھول بچھا رکھے تھے۔ ابا جان سرکاری آفیسر تھے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ گھر میں خوشحالی ہو تو ہری ہری سوجتی ہے۔ میں بھی خوابوں کی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ میرے خوابوں اور خیالوں کا محور ندیم تھا۔ میں اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی۔ ندیم بھی میری چاہت سے بے خبر نہ تھا مگر وہ مجھ سے بے رخی برتتا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ اور لڑکے کم تھے، اسی لیے ہر خاندان ندیم کو داماد بنانے کا خواہش مند تھا۔ اس کا اندازہ ندیم کو بھی تھا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ برادری کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ اسی لیے اب برادری والوں نے ندیم کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ میں ندیم کو راغب کر کے ہی دم لوں گی۔ میں جانتی تھی کہ ندیم کا کئی لڑکیوں کے ساتھ افیئر چل رہا ہے مگر وہ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی سنجیدہ نہ تھا۔ برادری کے لڑکے مجھے پسند کرتے تھے مگر میرے دل و دماغ پر ندیم کا بھوت سوار تھا۔ میں دن رات سوتے جاگتے اس کے سپنے دیکھتی تھی۔ اس بار اتفاق سے تنہائی میں میرا اور ندیم کا سامنا ہوا تو میں نے اپنا حال دل کہنا چاہا تو اس نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، بس نیلم بس، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو لیکن سوری، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ برادری کی لڑکیاں تو مجھے زہر لگتی ہیں۔ اس نے کورا سا جواب سن کر میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس روز میں نے عہد کر لیا اور دل میں کہا، ندیم میں تجھے یہ زہر پلا کے ہی دم لوں گی۔ روپا میری کلاس فیلو تھی۔ وہ ہندو تھی۔ اس کا تعلق غریب خاندان سے تھا۔ شکل و صورت میں بھی کوئی خاص نہ تھی۔ وہ دوستیاں پالنے میں ماہر تھی۔ میرے ساتھ بھی اس کے اچھے مراسم تھے لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ زیرو تھی۔ کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو اسے کالج میں داخلہ بھی نہ ملتا۔ روپا کی ماں جادو ٹونے کا کام کرتی تھی۔ روپا نے کالج کی کئی لڑکیوں کا کام کروایا اور ان کو ایسا رام کیا کہ وہ اپنے ذاتی مسائل، خاص کر عشق و محبت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کی ماں کے پاس جانے لگی۔ اسی دوران میں ایک لڑکی پر اس کا الٹا اثر ہو گیا اور اتنی شدید بیمار ہوئی کہ مرتے مرتے بچی۔ یہ خبر جب کالج کے پرنسپل تک پہنچی تو انہوں نے روپا کے خلاف ایکشن لے کر اسے کالج سے نکال دیا۔ کچھ عرصہ کالج میں روپا کے قصے سنائی دیتی رہے مگر پھر ہم سب روپا اور اس کہانی کو بھول گئے۔ ندیم کی طرف سے مسلسل طنز نظر انداز کیے جانے پر میں اسے حاصل کرنے کے طریقوں پر غور کرنے لگی۔ تو ایک روز اچانک مجھے روپا کا خیال آیا۔ میں نے روپا اور اس کی ماں سے ملنے کی ٹھان لی اور ایک دن اسے تلاش کرتے ہوئے اس تک جا پہنچی۔ روپا نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کا گھر شہر سے باہر ایک کچی آبادی میں تھا جہاں ہندوؤں کی کئی اور گھرانے بھی موجود تھے۔ روپا میرے لیے چائے بنا لائی۔ نہ چاہتے کے باوجود میں نے چائے پی اور روپا کو اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کہنے لگی، میں امی سے تمہیں ملواتی ہوں، وہی تمہارا یہ مسئلہ حل کریں گی۔ بہت ہی مشکل کام ہے، روپا کی ماں کہنے لگی، یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک جوگن کے پاس لے جاؤں گی، وہ تمہارا کام کر دے گی مگر اس پر رقم خرچ ہوگی۔ میں منہ مانگی رقم دوں گی، میں نے جذباتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم منگل کو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گی۔ وہ تمہیں ایسا عمل بتائے گی کہ ندیم پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری جھولی میں آن گرے گا۔ میں ایسی باتوں پر یقین تو نہیں کرتی تھی مگر ندیم کو حاصل کرنے کی خاطر میں جوگن کے پاس جانے کو تیار ہو گئی اور حسب وعدہ رقم لے کر منگل کے دن کالج سے جانے کے بجائے روپا کے گھر پہنچ گئی۔ روپا کی ماں مجھے ساتھ لے کر چل پڑی۔ ہمیں رکشہ پر وہاں جانا پڑا۔ شہر سے باہر کافی دور ایک ویرانے میں پہنچ کر رکشہ چھوڑ دیا اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا، ارد گرد گھنا جنگل تھا۔ وہاں ایک کٹیا سی بنی ہوئی تھی جس کے اندر دروازے پر ایک بوڑھی سی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔
اس کے سر کے بال سفید تھے، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں اور اس کی شکل نہایت بھیانک لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ اس کے سامنے مٹی کا ایک بڑا سا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہم قریب پہنچے تو ایک ناگوار سی بو میرے نتھنوں میں گھس گئی۔ ایک لمحہ کو میرا دم گھٹنے لگا۔ ایک عجیب بھیانک اور پراسرار سا ماحول طاری ہو گیا جو جوگن کا حلیہ بھی خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ اس کے جسم سے بھی عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ میرا جی چاہنے لگا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ روپا کی ماں میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا تو لہٰذا اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، نیلم گھبراؤ مت، اپنے اندر ہمت پیدا کرو ورنہ تم اپنی منزل نہ پا سکو گی۔ روپا کی ماں آواز سن کر جوگن نے گردن اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور کرخت لہجے میں بولی، سادھنا کیوں آئی ہو؟ روپا کی ماں زبان سے کچھ نہ بولی اور آگے بڑھ کر جوگن کے پاؤں دبانے لگی۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس لڑکی کو لے کر آئی ہوں۔ جوگن نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، مشکل کام لگتا ہے۔ پھر جوگن نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں بھی جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ جوگن کے جسم سے ایک عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی، وہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ جوگن نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، اس ماہ کی آخری اتوار کو آ جانا اور جس کو تم چاہتی ہو اس کی ایک تصویر لیتی آنا۔ تمہیں 2 دن اور 2 راتیں یہاں گزارنی ہوں گی جو تمہاری چاہت کا امتحان ہوں گی۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی تو تمہارا محبوب کچے دھاگے کی طرح تمہاری طرف کھینچا چلا آئے گا اور زندگی بھر تمہارا غلام رہے گا۔ یہ تو نہایت ہی مشکل کام ہے، مجھے گھر والے اتنے دن سے گھر سے باہر نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، روپا کی ماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر مجھے واپس چلنے کو کہا۔ اس نے مجھے کچھ اور کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ ہم وہاں سے پیدل ہی چل پڑیں۔ راستے میں روپا کی ماں نے مجھ سے اپنا معاوضہ وصول کیا اور کہنے لگی، اس ماہ کی آخری اتوار کو صبح صبح تم یہاں آ جانا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ گھر والوں سے کیا بہانہ بناؤ گی یہ تمہارا کام ہے۔ میں بھی 2 دن اور 2 راتیں تمہارے ساتھ وہاں گزاروں گی تاکہ تمہیں تسلی اور حوصلہ رہے۔ میں گھر پہنچی تو شام ڈھل چکی تھی۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، میری ایک کالج کی سہیلی کی شادی ہو رہی ہے، آج اس کی شادی کا دن مقرر ہونا تھا، اسی لیے میں اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اب اس ماہ کی آخری اتوار کو اس کی شادی ہے، اس موقع پر مجھے وہاں 2 دن رہنا پڑے گا۔ میں نے اس انداز میں جھوٹ بولا کہ گھر والوں نے اسے سچ جان لیا اور مزید کوئی بات نہ کی۔ ندیم کی تصویر حاصل کرنے میں مجھے کوئی وقت نہ دقت نہ ہوئی اور پھر میں اس ماہ کی آخری اتوار کا انتظار کرنے لگی۔ خدا خدا کر کے اتوار کا دن آ پہنچا۔ میں صبح صبح گھر سے نکلی اور روپا کے گھر پہنچ گئی۔ روپا کی ماں میری منتظر تھی۔ میں نے اس کو خوش کیا اور وہ مجھے ساتھ لے کر جوگن کی طرف چل پڑی۔ وہاں جوگن ہماری منتظر تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر آنکھیں بند کر لی، یہاں تک کہ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ جنگل سے مختلف قسم کے جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان کی آوازوں کو سن کر میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جسم پسینے میں بھیگنے لگا۔ روپا کی ماں جھونپڑے کے اندر چلی گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، جبکہ جوگن نہایت ہی پرسکون ہو کر منتر پڑھ رہی۔ اس نے کافی دیر بعد آنکھیں کھولیں اور پھر وہ اٹھی اور کٹیا کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک چاقو، ایک پیالہ اور ایک دیا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دایاں ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر بڑی پھرتی سے میری شہادت کی انگلی پر چاقو سے ایک زخم لگایا اور انگلی پیالے کے اوپر رکھ دی۔ پھر اس نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی پر بھی ایسا ہی زخم لگایا اور وہ بھی پیالے کے اوپر رکھ دی۔ درد کے مارے میری جان نکلے جا رہی تھی مگر مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ جب پیالے میں کافی خون جمع ہو گیا تو وہ بولی، اب میں آنکھیں بند کر کے جاپ کروں گی، تم اتنی دیر میں تھوڑا تھوڑا خون ندیم کی تصویر پر چھڑکتی رہو۔ میں نے جوگن کے کہنے پر یہ عمل کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور میں ندیم کی تصویر نکال کر اس پر خون کے چھینٹے مارنے لگی۔ ندیم کی تصویر میرے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ جب جوگن نے آنکھیں کھولی تو اس نے تصویر کو دیکھا اور میرے ساتھ میرا ہاتھ سے لے کر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر کچھ پڑھنے لگی۔ پھر اس نے تصویر میرے حوالے کی اور میری انگلیوں کے زخموں پر راکھ مل دی۔ راکھ ملنے سے خون بند ہو گیا اور میری تکلیف بھی کم ہو گئی۔ پھر وہ مجھے کٹیا کے اندر لے گئی۔ اس نے مجھے کچھ کھانے کو دیا اور پھر وہ کہنے لگی، اب تم نے تمام رات کٹیا کے باہر سامنے والے درخت کے نیچے اس کے تنے کے ساتھ بیٹھ کر
اور جاگ کر گزارنی ہے۔ ندیم کا تصور دماغ میں رکھ کر تم نے رات بھر اس کا نام دہرانا ہے۔ یہ عمل کل کی رات بھی کرنا ہوگا، اس کے بعد یوں سمجھو کہ تمہارا کام ہو گیا۔ پوری رات گھنے اور خطرناک جنگل میں گزارنے کا سن کر میں لرز کر رہ گئی۔ یہ تو بہت مشکل اور خطرناک عمل ہے، جنگلی درندے مجھے کھا جائیں گے، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہارے گرد ایسا حصار کھینچ دوں گی کہ چونٹی بھی تمہارے نزدیک نہیں آئے گی۔ یہ عمل صرف رات ہی کو کیا جاتا ہے، دن کو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ میں بھی تو اکیلی دن رات اس جنگل میں رہتی ہوں، میری زندگی کا زیادہ حصہ تو اسی جنگل میں گزرا ہے۔ کوئی جنگلی چرند پرند ادھر نہیں آتا، میں نے کڑی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ میں اب اپنے عمل سے ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہوں، اسی لیے تم آنکھیں بند کر کے بے خوف و خطر درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ندیم کی تصویر میں ڈوب گئی۔ میری زبان اس کے نام کی مالا جپنے لگی۔ میں بے خطر ہو کر اس کے علاوہ ہر قسم کے احساس سے بے پہرا ہو گئی، حتیٰ کہ جنگلی جانوروں کی آوازیں میرے اس عمل اور دھیان میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ یوں ہی رات گزر گئی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب روپا کی ماں نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ صبح ہو چکی تھی، وہ مجھے اٹھا کر کٹیا کے اندر لے گئی۔ میں نے چائے پی اور سو گئی۔ میں تمام دن سوتی رہی۔ شام کو آنکھ کھلی اور پھر دوسری رات آ گئی۔ میں نے وہ رات بھی پہلی رات کی طرح گزاری۔ اگلی صبح جوگن نے مجھے خود اس حصار سے نکالا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کہنے لگی، نیلم مبارک ہو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اب تم نہیں، ندیم تمہارے پیچھے آئے گا، وہ یا اس کے گھر والے خود تمہارے رشتہ مانگنے آئیں گے، اب جیت تمہارا مقدر بنے گی۔ میں مطمئن اور مسرور ہو گئی۔ میں نے روپا کی ماں اور جوگن کا شکریہ ادا کیا، جوگن کے پاؤں چھوئے اور نذرانہ پیش کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور جوگن کے عمل کے نتیجے کا انتظار کرنے لگی۔ 6 ماہ گزر گئے، ندیم کے رویے میں تبدیلی نہ آئی۔ مجھے جوگن اور روپا کی ماں پر غصہ آنے لگا۔ ایک ہفتہ اور مزید گزرا تو پتہ چلا ندیم بیمار ہو گیا ہے۔ میں اس کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی اور اس کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگی۔ میرا بہت جی چاہتا تھا کہ اس کی تیمارداری کے لیے جاؤں، مگر اس کے خشک رویے کی وجہ سے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ندیم کافی دن بیمار رہا، 2-3 دن ہسپتال میں بھی گزارے، مگر اب وہ ٹھیک تھا۔ ایک روز اچانک ندیم کے والدین میرے گھر آئے۔ وہ ندیم کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر وہ حقیقت تھی۔ جوگن کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں جوگن کے عمل اور قابلیت کی متعارف ہو گئی۔ ندیم کے کہنے پر ہی اس کے والدین میرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ میرے گھر والوں نے میرے پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ پھر کیا تھا، دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی کہ جیت میرا مقدر بن گئی۔ میں جوگن کو دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی کہ اس نے میرا ارمان پورا کر ڈالا۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ جلد ہی میری اور ندیم کی شادی ہو گئی۔ ندیم نے مجھے ڈھیروں محبت دی اور میرا بہت خیال رکھا۔ ایک روز میں نے ندیم سے پوچھا، تم میرے ساتھ شادی کرنے پر کیسے تیار ہو گئے؟ کیونکہ تم تو کہتے تھے کہ برادری کی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں۔ میں بھی تو تمہاری برادری کی ہی ہوں۔ ہاں نیلم، میں نے ایسا ہی کہا تھا، ایسا ہی سوچا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ میں برادری کی کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، مگر اب مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے تم سے شادی کیسے کر لی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم نے مجھ پر کوئی جادو کر ڈالا ہے، کیونکہ میں بے اختیار ہو کر تمہاری طرف کھینچا چلا آیا ہوں۔ میں کئی ماہ سے خوابوں میں تمہاری آواز سنتا تھا کہ تم مجھے بلا رہی ہو اور کہہ رہی ہو، ندیم تم میرے ہو، صرف میرے ہو، مجھے پہچانو، میری طرف آؤ۔ میں یہ آوازیں سن کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تو میرا تمام جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا، جس سے میں خوفزدہ ہو جاتا اور ایک عجیب سا خوف مجھے اپنے حصار میں لے لیتا۔ اس خوف میں ایک پراسرار کشش تھی جو مجھے تمہاری طرف راغب کرتی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتا تو تم میرے سامنے کھڑی ہوتی۔ اسی خوف نے مجھے بیمار کر ڈالا۔ بیماری کے دوران میری آنکھ لگتی تو میں تمہیں آوازیں دینے لگتا۔ گھر والوں نے میری زبان سے بار بار تمہارا نام سنا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید میں تمہیں چاہتا ہوں اور تم مجھے ٹھکرا رہی ہو، اور بیماری کی وجہ بھی یہی ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں میرے لبوں سے تمہارا نام ہی نکلتا ہے۔ میں جب بہتر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری شادی نیلم سے کر دیں، تو میں نے ہاں کر دی۔ یوں میرا اور تمہارا رشتہ طے ہو گیا اور پھر شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا۔ ندیم نے جو کچھ بتایا وہ سچ ہی تو تھا، وہ جادو ہی کے ذریعے میرے قابو میں آیا تھا، مگر میں نے اسے اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ میں نے تمہیں کیسے حاصل کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں ندیم، میں نے اپنی محبت کا جادو تم پر کیا ہے۔ یہ اسی جادو کا اثر ہے کہ آج تم میرے ہو۔ میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر تمہارے ملن کی دعائیں مانگی تھیں۔ اوپر والے نے میری دعائیں سن لی اور تم میرے ہو گئے۔
ندیم نے اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہ کی۔ یوں ہماری زندگی گزرنے لگی۔ میں ندیم کو پا کر بہت مسرور تھی، لیکن کبھی کبھی وہ کہیں خیالوں میں کھو جاتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد ندیم کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ بالآخر میں نے جوگن سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر میرے صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو گیا تھا۔ اگلی رات جب ندیم حسب معمول دیر سے گھر آیا تو میں پھٹ پڑی۔ ندیم نے تحمل سے میری بات سنی اور نیلم، میں تم سے شادی ہونے سے قبل بھی شگفتہ سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ میں اسے شادی کر کے اسے علیحدہ گھر میں رکھوں گا اور تمہارے حق پر ڈاکہ نہ ڈالنے دوں گا۔ شگفتہ کی محبت فریب ہے، اسے تم سے نہیں تمہاری دولت سے محبت ہے۔ میں نے دعوے سے کہا، جھوٹ کہہ رہی ہو تم، محبت کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوتا۔ ندیم نے دلیل پیش کی، تم محبت کو ترازو میں تولنے لگے ہو ندیم، تمہاری بے رخی میری جان لے گی، تم مرو گی نہیں۔ میری اور شگفتہ کی شادی ہو جانے پر، ہاں اگر میں نے شگفتہ سے شادی نہ کی تو وہ ضرور مر جائے گی، کیونکہ وہ تو راتوں کو بھی میری تصویر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی ہے۔ ندیم کا جواب سن کر میں رونے لگی، مگر ندیم نے میری پرواہ نہ کی اور دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ تمام رات میں نے انگاروں پر روتے ہوئے گزاری، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کیا کروں، ندیم کو کیسے شگفتہ کے جادو سے آزاد کرواؤں۔ اگلے روز میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے آ گئی۔ میں نے اسے تمام حالات بتائے اور کہا، تم ہی بتاؤ کہ اب میں کیا کروں۔ اگر اس نے شگفتہ سے شادی کر لی تو وہ اسی کا ہو کر رہ جائے گا اور میں اپنی محبت کا بٹوارا برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں مر جاؤں گی، میں سسک سسک کر دم توڑ لوں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ میری سہیلی نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، نیلم تم جادو ٹونے کے چکروں سے نکل آؤ اور کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاؤ۔ یہ جادوگر اور جوگی لوگ رقم بٹورنے کے لیے ایسے عمل کرتے ہیں اور ان میں بعض اوقات انسانی جان بھی چلی جاتی ہے۔ بتاؤ کسی اللہ کے نیک بندے کا عطا پتہ۔ ایک بزرگ کو میں جانتی ہوں، وہ اللہ کے برگزیدہ اور نیکوکار بندے ہیں۔ وہ لوگوں کی بے لوث خدمت کرتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ ان کے ڈیرے پر لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گی، امید ہے وہ تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، جن میں غریب بھی تھے۔ ان کی نورانی صورت دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ چاند ہوں اور اپنی چاندنی ہر طرف بکھیر رہے ہوں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میری باری آئی تو میں نے اپنا دکھڑا ان کو سنایا، یہاں تک کہ میرے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگے، بیٹا تم کل پھر آنا اور ندیم کے استعمال کی کوئی بھی چیز لیتی آنا جو وہ استعمال کرتا ہو، اس کی شرٹ وغیرہ، مگر دھلی ہوئی نہ ہو۔ اس کے بعد میں تمہیں کوئی چیز دوں گا۔ اگلے روز میں ندیم کی ایک شرٹ لے کر وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی۔ وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی کسی سائل کو نہیں ملتے تھے، مگر انہوں نے مجھ پر خاص مہربانی کی اور مجھے اندر بلا لیا، اور اسی وقت ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ انہوں نے ندیم کی شرٹ لی اور اس پر اپنی تسبیح پھیر کر مجھے لوٹا دی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا میں یہ تعویذ ندیم کے تکیے کے اندر رکھ دوں۔ انہوں نے مجھے ایک اور نصیحت بھی کی اور پھر ایک عمل بتایا اور کہنے لگے، شگفتہ کی محبت میں کھوٹ ہے، اس کی حقیقت ندیم پر واضح ہو جائے گی اور وہ اس کی زندگی سے خود ہی نکل جائے گی۔ ان کا بتایا ہوا عمل نہایت ہی خطرناک تھا، مگر میں نے اس کو کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے بزرگ پر اعتماد تھا کہ جیت یقیناً میری ہوگی۔ میں نے گھر آ کر تعویذ ندیم کے تکیے میں رکھ دیا۔ اگلی صبح جب ندیم دفتر جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، آج تم شگفتہ کو بھی ساتھ لیتے آنا، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں اور پرکھنا چاہتی ہوں کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر اس کی محبت سچی ہوئی تو میں تمہیں خوشی سے اس کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دوں گی۔ ندیم نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں سچ، میں نے کہا، یقین نہیں آ رہا کہ سورج مغرب سے کیسے نکل آیا۔ میں نے جواباً کہا کہ بس آج طلوع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں شگفتہ کو ساتھ لیتا آؤں گا، مگر وعدہ کرو تم اس سے بدتمیزی نہیں کرو گی۔ پکا وعدہ، میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ ندیم چلا گیا تو میں بھی بازار کی طرف نکل گئی اور تھوڑی تلاش کے بعد مطلوبہ چیزیں خرید لائی۔ ندیم دفتر سے لوٹا تو شگفتہ اس کے ہمراہ تھی۔ اپنی رقیب کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر میں نے کمال ضبط سے اس کا استقبال کیا۔ میں نے ندیم اور شگفتہ دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد چائے بنا کر واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو ٹرالی میں صرف 2 پیالیاں تھیں۔ نیلم 2 پیالیاں کیوں لائی ہو؟ 3 لانی تھی، ندیم نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ یہ چائے صرف میں اور شگفتہ پئیں گے، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ ندیم چونک کر بولا، آج میری اور شگفتہ کی محبت کا کڑا امتحان ہے۔ ان دونوں پیالوں میں سے کسی ایک میں زہر ملا ہوا ہے، اتنا تیز زہر جو صرف 5 منٹ میں انسان کی زندگی ختم کر ڈالے گا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ندیم اور شگفتہ دونوں چونک گئے۔ نیلم تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ندیم غصے سے بولا، نہ تو یہ پاگل پن ہے اور نہ ہی
مذاق، یہ میری اور شگفتہ کی محبت کا امتحان ہے، اسی لیے تم بیچ میں مت بولو۔ میں نے اسی انداز میں کہا اور میں شگفتہ سے مخاطب ہوئی، تم اپنی مرضی سے کوئی بھی پیالی اٹھا لو، اس کے بعد دوسری پیالی میں اٹھا لوں گی۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ پئیں گی، پھر ہم دونوں میں سے جو بھی ندیم کے مقدر میں ہوئی اسے مل جائے گی۔ یہ میری اور تمہاری محبت کا امتحان ہے، کیونکہ میں اپنی محبت میں بٹوارا برداشت نہیں کر سکتی۔ آج میں نہیں یا تم نہیں۔ نیلم، یہ تو سراسر حماقت ہے، انسان خواہ خواہ موت کے منہ میں کیوں جائے؟ شگفتہ خوفزدہ سی ہو کر بولی۔ خواہ خواہ نہیں بلکہ محبت کی خاطر۔ کیا تم ندیم سے محبت نہیں کرتی ہو؟ کیا تم اس کو پانے کے لیے اس امتحان سے نہیں گزر سکتی؟ میں نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ وہ تو ٹھیک ہے اور سچ ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن خودکشی بھی تو نہیں کرنی، یہ تو پاگل پن ہے والی بات ہے۔ وہ دھیمے انداز میں بولی۔ تو پھر کہو نا کہ تمہیں ندیم سے نہیں اس کی دولت سے محبت ہے، یہ کیا حماقت ہے نیلم؟ ندیم نے جھلا کر کہا۔ حماقت نہیں، حقیقت۔ کہو ندیم، میری اور شگفتہ کی محبت کا فیصلہ ہو چکا، موت کا چانس تو 50-50 ہے، شگفتہ کے بجائے میں مر سکتی ہوں، مگر شگفتہ اس امتحان میں فیل ہو گئی ہے، کیونکہ اسے تم سے نہیں تمہاری دولت سے محبت ہے، جبکہ میں تم سے اور تمہاری روح سے محبت کرتی ہوں۔ تم حکم دو ندیم، میں یہ دونوں پیالوں کی چائے پی جاؤں۔ میرا اٹل لہجہ دیکھ کر شگفتہ اٹھی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ندیم نے بھی اسے نہ روکا۔ ندیم اٹھا اور میری طرف بڑھا، اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، میں اسے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے، وہ آنسو جو انسانی احساسات کا عکس ہوتے ہیں۔ ندیم کا سنگ پا کر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ندیم کی باہوں میں نہیں، رنگ برنگے پھولوں میں گھر گئی ہوں۔